اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اعوذ باللہ من ٹھیک آ الشیطان رہی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے والی آیات میں مقربین کے انعامات اور مقرب لوگوں کے احوال کو ذکر کیا. اب ان آیات مبارکہ میں خلاق عالم نے ان لوگوں کا بیان فرمایا جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. عام لوگ، اصحاب الیمین، عام مؤمنین کرام. خوشحالی ہوگی، عیش ہوگا، نعمتوں میں ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. جیسے سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم؟ کہ کبھی اظہار عظمت کے لیے سوال کیا جاتا ہے تو یہ سوالیہ انداز بھی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. کیا بات ہے ان کی، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا مقدر ہے ان کا جو کامیاب ہو گئے اور نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں مل گیا. اب حسرت کوئی نہیں، افسوس کوئی نہیں، دکھ کوئی نہیں. گزرے ہوئے لمحات پر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. سارے غموں سے نجات پا گئے، اللہ کے قرب میں جگہ پا گئے. یہ اصحاب الیمین ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر فرمایا فی سدر مخضود. سدر یہ بیری کو کہتے ہیں. اصل میں اس کا واحد تو آتا ہے سدرہ، اور پھر اسم جمع اس کا بنے گا، اسم جنس بنے گا سدر بیریاں. اور خزدہ یخزد خزدن نصر، اس سے ضرب یضرب سے اپنے سرف کچھ پڑھ لی ہے تو آپ کو اس کا ابواب کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوگی. ضرب یضرب، خزدہ یخزد، خا ضا دال، یہ مادہ ہے، حروف اصلی ہے اس کے. تو خزدہ یخزد کا معنی ہوتا ہے کسی کے کانٹوں کو توڑ دینا. فی سدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے توڑ دیے گئے. کانٹا کوئی نہیں ہوگا دنیا کی بیریوں پر. اس بیری کو قیاس نہ کیجیے، نام ہے بس مشاکلت، اور مشاکلت کے طور پر سمجھانے کے لیے. باقی کوئی نسبت نہیں آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ. دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسی بیریاں فرمائی کہ ایسی بیریاں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. عرب کے اندر چونکہ بیریاں زیادہ تھیں، کھجوروں کے درخت زیادہ تھے، تو نعمتوں کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جو فہم کے قریب ہوں اور لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں. وطلح منضود، طلح کا معنی ہے، طلح کہتے ہیں کیلے کو، کیلا. اور منضود کا معنی ہے تہ بتہ. کیلے ہوں گے تہ بتہ، مطلب یہ کہ پھل بھی ہوں گے. وظل ممدود، لمبا لمبا سایہ ہوگا. ذل کا معنی سایہ، ممدود کا معنی پھیلا ہوا. اتنا بڑا درخت ہوگا، 100 سال تک سوار اگر اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو وہ اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں ہے، ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، اس کے سائے میں ایک راکب سوار 100 سال تک وہ دوڑتا رہے، سواری پہ سوار رہے. لا یقطعها، وہ اس کو قطع نہیں کر سکے گا. پھر حضور نے فرمایا وقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو. وظل ممدود، یعنی حضور نے اس آیت کی تفسیر خود یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد وہ درخت ہے جو اتنا بڑا ہوگا، اتنا تناور ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہے
کہ اس کے سائے کی انتہا تک بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ وماء مسکوب، ایسے پانی میں ہوں گے جو چھلکتا ہوگا۔ ماء سکب یسکب، سکبن کا معنی ہوتا ہے گرانا، اور مسلسل گرانا، لگاتار گرانا، جیسے آبشاروں سے پانی مسلسل گرتا ہے، بہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وماء مسکوب، ایسے پانی میں ہوں گے جو چلتا ہوا، جیسے آپ کے سامنے جو ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے چلتا ہوا پانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے پانی میں ہوں گے جو گرایا جا رہا ہے، ایسے پانی میں ہوں گے جو مسلسل لگاتار برس رہا ہے۔ تو سارے معنی مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ فاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے میووں میں ہوں گے۔ فاکہۃ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعمیم کی ہے، کثیرہ پر تنوین بھی تعمیم کی، بہت ہر قسم کے پھل ہوں گے، تمام قسم کی میوہ جات اس میں ہوں گے۔ لا مقطوعۃ، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، ایک پھل کا موسم آیا اور پھر وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرے پھل کا موسم آیا وہ ختم ہو گیا۔ جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، ہر پھل سدا بہار پورا سال اور ہمیشہ ہمیشہ دستیاب ہوگا۔ لا مقطوعات، ختم نہیں کیا جائے گا، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے۔ ولا ممنوعات، ختم نہیں ہوں گے، چلو کبھی روک ہی دیا جائے کہ بس کرو، رک جاؤ اس سے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا، روکے بھی کبھی نہیں جائیں گے۔ ممنوع کا معنی نہیں روکے جائیں گے، شروع میں لا آ گیا نا، لا ممنوعات، لا مقطوعات، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا ممنوع، روکے بھی نہیں جائیں گے، روک ٹوک نہیں ہوگی اس میں۔ دیکھیں ایک تو نعمتیں بڑی وافر ہوں، پھر کوئی روکنے والا نہ ہو، کیسی عیش و عشرت ہوگی، اور کیسی انسان اپنے وہ پسند کے ساتھ وہاں سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے گا۔ جیسے سورہ مؤمنون میں اللہ نے فرمایا، چند صفات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان کی، قد افلح المؤمنون سے، پھر چند آیات کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہی لوگ وارث ہیں جنت کے، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بن گئے، هم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ جنت میں ہمیشہ رہنا اور پھر جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ مزے اٹھانا، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا۔ وفروش مرفوعہ، اونچے بستروں میں ہوں گے۔ اونچے بستروں کا مطلب یہ نہیں کہ بلندی زمین سے اوپر ہوں گے، مطلب وہاں تو جنت کے اندر تو یہ جو جنت کی زمین ہے اس سے اوپر ہوں گے، یہ مطلب نہیں، عظمت اور مقام کے اعتبار سے بلند ہوں گے، اپنی خوبصورتی اور اپنے اس کی جو اندر جو ایک سونے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے جو بہتر سے بہتر بستر ہو سکتا ہے وہ میسر ہوگا۔ مرفوعہ کا معنی اصل میں یہی ہے کہ وہ بلند ہوں گے، اٹھائے گئے ہوں گے۔ ایک ترجمہ تو اس کے یہ کیا گیا، دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ فروش، ویسے بستر اس کا معنی ہے فراش کی جمع، اور مراد اس سے بیوی ہے، عورت ہے، کیونکہ عورت بھی مرد کی فراش ہوتی ہے۔ تو مرفوع کا معنی پھر ہوگا کہ وہ دلہنوں کی طرح مسہریوں پر بیٹھی ہوں گی، اٹھائی گئی ہوں گی، مطلب دلہنوں کی طرح مسہریوں پر ہوں گی۔ تو یہ دونوں ترجمے اس کے مفسرین کرام نے فرمائے، فرش کو اس کے حقیقی معنی میں رکھیں تو فرش کا معنی بستر، اور مرفوع کا معنی اٹھائے گئے ہوں گے، بلند ہوں گے، تو بلند کوالٹی وائز جو ان کی معیار ہوگا وہ بڑا اونچا ہوگا بستر کا۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فرش سے مراد عورت، کیونکہ وہ صاحب فراش یہ مرد کے لیے فراش کی طرح ہوتی ہے، اور پھر مرفوع کا معنی یہ ہوگا کہ وہ مسہریوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، پھر وہ مسہریاں اونچی ہیں، بلند ہیں، اٹھی ہوئی ہیں۔ انا انشأناہن انشاء، پھر اللہ نے فرمایا یہ اگر بستر کی بجائے عورت کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو پھر اس کے ساتھ آگے دوسری آیت بھی بڑی مطابقت رکھے گی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے انہیں پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا۔ انشاء ینشئ، انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور انشاء پھر اس کا مفعول مطلق ہے، اپنے مفاعل پڑھے، مفاعل خمسہ، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول معہ، تو انشاء یہ اس کا مفعول مطلق بنے گا۔ انا انشأن، ہم نے بے شک انہیں پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت نے جنتیوں کے جیسے بستر اعلیٰ ہوں گے، ویسے جنتی لوگوں کی بیویاں بھی اعلیٰ ہی ہوں گی۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور
जैसे दुनिया की औरतों के अंदर बीमारी भी है, बुढ़ापा भी है, अखलाक की कजी भी है, और हुस्न के अंदर जवाल भी है। ये सारी चीज़ें हैं। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बीवियां मर्दों को इनायत फरमानी है, तो वो एक नई तख्लीक होगी, कजी नहीं होगी, अखलाक अच्छे होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बदजुबानी बदकलामी नहीं होगी, आपस में बास व मुबासा वाली सूरत नहीं होगी, अंदर कीना बुग़्ज़ हसद नहीं होगा, हुस्न हर आने वाले दिन में बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, हमेशा जवानी रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, चूँकि एक इम्तियाजी चीज़ें हैं दुनिया के मुकाबला में, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारा। हमने उन्हें अबकार, अ, अबकार बिक्र की जमा है, और बिक्र का माना कुंवारी औरत। जैसे बकूरा सुबह को, सुबह के पहले वक्त को भी कहते हैं, और बिक्र का माना यहाँ कुंवारी औरत है। तो अल्लाह फरमाते कि फजालना हुन्ना अबकारा, हमने उन्हें कंवारियां बना दिया। अब वो जब भी मर्द अपनी बीवी के करीब जाएगा तो वो बीवी हमेशा उसे कंवारी ही मिलेगी, बाकिरा ही रहेगी, सय्यिबा नहीं होगी। एक मरतबा हम बिस्तरी कर ली तो दोबारा फिर वो बाकिरा बन जाएगी, फिर हम बिस्तरी की तो फिर दोबारा बाकिरा बन जाएगी। तो हर मरतबा वो उसे बाकिरा ही पाएगा शोहर अपनी बीवी को। उरुबन अतराबा, खामदों की महबूब होंगी। उरुबन, देखो औरत की एक खासियत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमा दी। यहाँ से शुरू हो रही है बात फुरुश मरफुआ से, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नई तख्लीक होगी, तो मतलब वो कजी, वो बद अखलाकियाँ जो दुनिया की ज़िंदगी में होती हैं, जिनसे इंसान परेशान होते हैं मर्द हजरात, तो वो परेशानियाँ उन्हें जन्नत के अंदर नहीं सहनी पड़ेगी। सब्र कर लिया दुनिया में, आखिरत के अंदर अब उस सब्र का बदला मिलने वाला है। और फिर अल्लाह ने एक सिफत ये बयान फरमाई फजालना हुन्ना अबकारा, फिर ये सिफत बयान फरमाई उरूबन अतराबा, औरत बाकिरा भी हो, फिर शोहर से मोहब्बत करने वाली भी हो। उरूबन का एक माना यही है, शोहर से मोहब्बत करने वाली, बेहतरीन खूबसूरत मीठी मीठी बातें करने वाली, शोहर के दिल को बहला देने वाली। कोई भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है, वैसे इसका माना महबूब किया गया। और अतराब का माना हम उम्र, बाकिरा भी हो, शौहर से मोहब्बत करने वाली भी हो, और आपकी हम उम्र भी हो, तो ये खासियतें होंगी, तो फिर इंसान को लज्जत को तमाम मिलेगा। उर्बन अरूब की जमा है, इसका एक तर्जुमा तो किया जाता है फसाहत के साथ बात करने वालियाँ, मतलब ये कि मीठा बोल बोलने वालियाँ होंगी, कड़वे बोल नहीं होंगे। और दूसरा इसका तर्जुमा मैंने किया उरूबन अतराबा का माना शोहरों से मोहब्बत करने वाली। ये असहाबिल यमीन किन के लिए होंगी? असहाबुल यमीन के लिए होंगी, जिनके नामे अमाल उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे। सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व सुल्लतुन मिनल आखिरीन, इससे पहले वाले तबका का जब अल्लाह ने जिक्र किया, तो वहाँ अल्लाह ने फरमाया सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व कलीलुन मिनल आखिरीन, तो वहाँ मैंने कुछ तौजीहात अर्ज़ कर दी थी। और यहाँ अल्लाह ने फरमाया सुल्लतुन मिनल अव्वलीन सुल्लतुन मिनल आखिरीन, तो ये मुक़र्रबीन की बात नहीं है, अब ये असहाबुल यमीन की बात है। और ये सुल्ला का माना हमने कल भी अर्ज कर दिया था कि सुल्ला का माना एक बड़ी जमात, तो लाजमी तौर पर पहली एक उम्मत नहीं, पहले तो हज़ारों उम्मतें गुजर चुकी हैं, लाखों उम्मतें गुजर चुकी हैं, क्योंकि नबियों की तादाद 1 लाख से ऊपर है। तो हर नबी की अपनी उम्मत, तो लाखों उम्मतें गुजर चुकी हैं। हर उम्मत के अंदर कुछ ना कुछ लोग तो है जो अपने नबी पर ईमान लाने वाले हैं, तो सब असहाबुल यमीन बन गए। तो असहाबुल यमीन की एक बड़ी जमात वो होगी। फिर हुजूर सय्यिदुल आलम रहमतुल लिल आलमीन खातमुर रसूल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, चूंकि सब नबियों की उम्मत से बड़ी है, तो इस उम्मत के अंदर भी असहाबुल यमीन बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए दोनों तबकों के बारे में सुल्ला का लफ्ज़ आया, सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व सुल्लतुन मिनल आखिरीन। असहाबुश शिमाल मा असहाबुश शिमाल। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बाएं हाथ में जिनके नामा अमाल दिया जाएगा उनका जिक्र फरमाया। लाजमी तौर पर जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में जहन्नम में जाने वाले हैं, ना इन्हें साया मिलेगा, ना इनके पास किसी तरह की ना इनके इन पर किसी तरह की नजर करम नजर रहमत की जाएगी, अल्लाह के गज़ब में होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर का शिकार होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह गज़ब तो इन पर पड़ेगी, लेकिन निगाह रहमत इन पर नहीं पड़ेगी।
فی سموم و حمیم، وہ زہریلی اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گی. زہریلی لو، سموم کہتے ہیں ایسی تیز گرم لو کو جسم کو جھلسا دے، بالکل جسم کی جلد کو خراب کر کے رکھ دے. اور حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی. یہ اس عذاب کے اندر ہوں گے. ایک تو زہریلی لو ان پر پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. ذل کا معنی سایہ، اور یحموم کا معنی کالا دھواں. تو کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. ایک ہوا بڑی گرم چل رہی ہوگی جو جسم کو جھلسا دے گی، پھر اوپر سے دھواں اتنا زیادہ شدید ہوگا. ایمان والوں پہ تو اللہ کے عرش کا سایہ ہے، ایمان والوں کے پاس تو جنت کے درختوں کا سایہ ہے، اور ان کے پاس سایہ نہیں، ان کے پاس دھواں ہے جو ان کی آنکھوں میں، ناک میں وہ گھسے گا، الگ تکلیف کا ذریعہ بنے گا. گرم لو جسم کو لگے گی، الگ تکلیف کا ذریعہ بنے گی. کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا تو انتڑیوں کو گلا کے فائر کر دے گا. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی عزت ہے اس میں. کریم کا معنی عزت، لا آ گیا تو کریم سے کریم کی نفی ہوگی، نہ عزت ہوگی نہ ہی اس کے اندر کوئی ٹھنڈا پن ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں اتراتے تھے. اترانا، فخر کرنا، اور شکر گزاری کی بجائے نافرمانی پر اتر آنا. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انہیں نعمتیں دی، اچھے گھر دیے، اچھے کھانے دیے، اچھے پہناوے دیے، اچھی گاڑیاں دی، اچھے عہدوں پر رہے، عیش و عشرت سے زندگی گزاری. چاہیے تھا کہ اتنی سہولت والی زندگی میں اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے، اللہ کے رسولوں اور اللہ کے رسول کے پیغام کو وہ قبول کرتے، لیتے، اس کی طرف کام دھرتے کہ جس رب کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس رب کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. لیکن ان کی بدبختی غالب آئی، مال نے ان کے دل میں تکبر پیدا کیا، بدبختی ان پر غالب آئی، انہوں نے اعراض کیا، بدبختی ان پر غالب آئی، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کی وجہ مال دولت بنا. نعمتیں ملی، اب یہ نعمتیں ان سے چھین لی جائیں گی، اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یا نعمتوں پر اترانے والے تھے، خوشحالی میں زندگی گزاری انہوں نے، لیکن اس خوشحالی کی زندگی کی قدر نہیں کی. قدر کرتے تو آج بدحالی کا شکار نہ ہوتے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، پھر اس پر ان کی بدبختی یوں بھی غالب ہوئی. کانوا یصرون، وہ اصرار کرتے تھے کس چیز پر؟ علی الحنث العظیم. حنث کا معنی گناہ، قسم توڑنے والے کو بھی کہتے ہیں نا حانث ہو گیا، تو حانث کا معنی گناہ کرنے والا ہو گیا. عظیم کا معنی بڑا. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اور یہاں فرمایا حنث عظیم، تو اس لیے مفسرین نے حنث عظیم کی جو تفسیر کی وہ شرک کے ساتھ کی ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ شرک پر اڑے رہتے تھے. لاکھ سمجھایا کہ کرنے والا اللہ ہے، مدد اسی سے مانگو. ایاک نستعین، مدد اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. غائبانہ، ما فوق الاسباب، سجدہ اللہ کو کرو. بیماری آ گئی، شفا اللہ سے مانگو. حالات میں پریشان ہو، نکلنے کے لیے نجات کا راستہ اللہ سے مانگو. اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگیے. کوئی بھی مشکل آ گئی، اپنے رب سے رجوع کیجیے، کیونکہ مدبر الامر وہ ہے، ساری کائنات کے سارے کاموں کی تدبیر وہی کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، حالات اسی کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا دھرتا ہے. لیکن انہوں نے کھایا اللہ کا، گایا کسی اور کا، نعمت اللہ کی کھائی، پیشانی کسی اور کے آگے چکائی. اللہ رب العزت کے دیے گئے وجود کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا، اور نافرمانی بھی وہ کی جو اللہ رب العزت کو بڑی مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، شرک کی صورت میں. اس لیے فرمایا کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وہ شرک والے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور صرف شرک والے گناہ پر اصرار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف شرک ہی نہیں کرتے، شرک کے ساتھ منکر قیامت بھی بن چکی، قیامت کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے انکار میں دلیل کیسی پیش کر رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو عقل کے منافی ہے۔ ارے بدبخت، یہ عقل کے خلاف ہے تو پانی کے قطرے سے انسان کا بننا یہ عقل کے موافق کہاں ہے؟ پانی کے قطرے سے اگر، اور پانی کے ناپاک اور گندے قطرے سے اگر انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، وہ بھی تو عقل کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر کام تمہاری عقل میں آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی قدرت کو ہمیشہ تم اپنی عقل پر تولو، عقل کے ترازو پر تولو، یہ تو تمہاری خود اپنی عقل کا قصور ہے۔ جب جس ذات نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو تخلیق کیا، مٹی سے، بے جان مٹی سے جاندار انسان بنایا، بے جان پانی سے جاندار انسان بنایا، اور اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت چہرہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہی رب انسان کو مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا دے گا۔ اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے؟ جس اللہ نے بغیر نمونے کے انسان کو تخلیق کیا، تو انسان کی تخلیق کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنا تو مشکل نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی آسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا مشکل ہے، دوسری بار بنانا تو مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار اس لیے کر رہے تھے کہ اپنی عقل کے آئینے میں اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُ الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، پہلے بھی اور بعد والے بھی سارے ہی اٹھائے جائیں گے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، لمجموعون، یقیناً جمع کیے جائیں گے، الی میقات، مقررہ وقت کے لیے، یوم معلوم، معلوم دن میں۔ اللہ رب العزت کو وہ معلوم ہے دن کون سا ہوگا اس دن کے اندر، یعنی قیامت کا دن، لیکن قیامت کے دن ہوگا کب یہ اللہ کو معلوم ہے، تو اس مقررہ معلوم دن کے مقررہ وقت کے اندر سب اٹھائے جائیں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ لوگو، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، پھر تم تھور کے درخت سے کھانے والے ہو۔ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کے اندر ہے، اس کی جڑیں جہنم کے اندر، اور یہ جہنم کے اندر ہی، آگ کے اندر یہ درخت اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے۔ لکڑی کا اور آگ کا تو جوڑ ہے، لکڑی جلتی ہے آگ کی وجہ سے، اور آگ جلتی ہے تب اور حرارت پکڑتی ہے لکڑی کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے اسی آگ کے اندر درخت کو پیدا کیا۔ تو لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، پھر اسے پیٹ بھرنے والے ہوں گے۔ جب کھائیں گے تو زقوم کھائیں گے، جب پیئیں گے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ وشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی پینے والے ہوں۔ وشاربون شرب الہیم، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ وشاربون شرب الہیم، یعنی پیتے ہی جاؤ گے، پیتے ہی جاؤ گے، یوں نہیں کہ ایک گھونٹ پیا اور اس کے بعد پھر طلب ختم ہوگی۔ پانی کھولتا ہوگا، جسم جل جائے گا، ماس چہرے کا گوشت وہ اس کی اس بھاپ کی وجہ سے نیچے گرے گا، لیکن اندر کی طلب نہیں بجھے گی، دل کرے گا اور، دل کرے گا اور، لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ بھی ایک تکلیف ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے قیامت کے دن۔ نحن خلقناهم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم نے سچ کیوں نہیں مانا، تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ نے اظہار ناراضگی کیا، خالق میں ہوں، جھکے کسی اور کی طرف، جسم میں نے دیا اور جھکے پھر گائے کے آگے، مورتیوں کے آگے، گھوڑے کے نیچے سے گزرے۔ ظالموں، میرا دیا ہوا جسم، میری دی ہوئی پیشانی، میرا دیا ہوا وجود، میرے آگے جھکنا چاہیے تھا، اور جھکے تم کسی اور کے آگے، کبھی پتھر کے آگے، کبھی قبر کے آگے۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا جو نطفہ ٹپکاتے ہو، جو رحم کے اندر تم نطفہ ڈالتے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرتے ہیں؟ یقیناً اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو جس اللہ نے اس نطفہ سے انسان کو بنایا، وہی اللہ اس انسان کے مٹی میں مل جانے کے بعد اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔
نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا اور ہم ہرگز عاجز نہیں، ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت پیدا کرتے ہیں جو تم جانتے بھی نہیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلے مرتبہ ہمارا پیدا کرنے کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ مولانا ابراہیم صاحب آگے۔ چلے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کر لیں پھر کتاب شیئر۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات جو ہے یہ آپ پڑھ رہے تھے، منصوبات میں پہلا منصوب مفعول بھی، اس کے متعلق آپ نے تعریف پڑھ لی تھی اور اس کی ترکیب بھی پڑھ لی تھی۔ آگے جو ہے فائدہ اس کا پڑھنا تھا۔ تو کل وہ جو پڑھا تھے ہم نے ابواب، کچھ 6 ابواب، وہ تو آپ کو ماشاءاللہ یاد ہی ہوں گے 6 کے 6، اوزان جو پڑھے تھے۔ ہاں جی، یاد ہی ہے نا وہ 6 اوزان جو کل پڑھے تھے۔
جی استاد جی. اس کے علاوہ پھر مزید سے میں نے آپ کو بتایا تو مجرد کے ثلاثی مجرد کے 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور جو ہے وہ ثلاثی مجرد میں پھر وزن کون سا ہے، وہ ناصرہ ینصر ضرب یضرب جو بھی ہے. تو یہ چیز، پھر اس کے علاوہ ثلاثی مزید فی کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوئی 14-15 کے قریب اوزان ہے. تو آپ نے علم صرف میں وہ شروع کر لی ہوگا، آپ کو کوئی کل پڑھا تھا آپ نے یہی علم صرف میں؟ ایک گردان سے بھی پڑی استاد جی. ناصرہ ینصر والی. نصر ہوا ناصرون. ہاں تو بس وہ 6 اوزان میں سب یہ ایک گردان شروع ہو گئے نا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے یہ 6 گردانیں جب پوری ہو جائیں گی ناصرہ ینصر، اب تو آسان ہی ہے نا آپ کے لیے، کیونکہ اب تو وہ ابھی بس ابتدا ہوئی ہے. وہی نا ابتدا، اب تو آپ کے لیے آسان ہی ہو جائے گا کیونکہ گردانیں آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہیں، تو اب وہ آپ کو یاد ہوں گی ساری. تو اب جو ہے وہ بس یہ وزن جو ہے اس کے اوپر ہم نے کنورٹ کرنا ہے، نصر فعل یفعل تھا، اب یہ نصر ینصر تو یہ ناصر. نہیں بھی یاد ہاں جی نہیں بھی یاد تو میں کہا نہیں بھی یاد. ہاں جی یاد تو پھر بھی کرنی ہے، نہیں بھی یاد تو پھر یہ جب ثلاثی مجرد کے 6 گردانیں پوری ہو جائیں گے تو پھر آگے ثلاثی مزید فی کہ آپ خود ہی پڑھ لیں گے، وہ مولوی اشرف صاحب جو ہے نا وہ آپ کو پڑھا دیں گے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو پھر ہم رہنے دیتے ہیں، تو مولوی اشرف صاحب آپ کو پڑھا دیں گے. لیکن اگر وہ ایک دفعہ سارے شروع میں ایک دفعہ اجمالاً یاد کروا دیتے ہیں، آپ ان سے عرض کر دیجئے کہ یاد کروا دیں تاکہ پھر وہ جو ہے نا ان کو لیے پڑھنا آسان ہو پاتا. تو ہمیں تو ہمارے ساتھیوں نے پہلے دن جو ہے وہ لکھ کے دے دیے تھے، سارے یاد کروا دیے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں پتا تھا کہ اس کے بعد کون سا ہے، اس کے بعد کون سا ہے، اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا. وہ ایک انٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ ابواب آئے گا، اس کے بعد یہ باب آئے گا. تو اس طریقے سے اگر وہ سارے ابواب آپ کو گردانوں کو بعد میں پڑھائے، پہلے جو ہے وہ بتلا دیں کہ کتنے ابواب ہیں، وہ ابواب زبانی یاد کروا لیں. ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں، با حمزہ وصل کے جو ہے وہ 5 غالباً ابواب ہیں. تو اب اس طریقے سے جو ہے اگر پڑھا دیں تو وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اب اس کے بعد یہ باب آئے گا، وہ گردان ختم ہونے سے پہلے پتا ہوگا آپ کو اب اس کے بعد ہم نے یہ والا ابواب پڑھنا ہے. جس طرح بھی ہم نے 6 پڑھے ہیں، اب آپ کو پتا ہے نصر ینصر کے بعد جو ہے وہ ضرب یضرب پڑھنا ہے، پھر ضرب یضرب کے بعد جو ہے وہ فتح یفتح پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ سمع یسمع، حسب یحسب، پھر کرم یکرم، یہ 6 باب پڑھنے ہیں. اس کے فوری بعد جو ہے وہ اجتنب یجتنب، استنصر یستنصر ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگے اکرم یکرم، احمر یحمر، یہ سارے وہ وزان. اچھا تو بہرحال جو ہے یہ فائدہ دیکھ لیں، ہم فائدہ پڑھ لیتے ہیں اپنا جو ہے نا سبق کی طرف توجہ کرتے ہیں. بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، فعل ہی حذف کر دیا جاتا ہے. مفعول بھی تو ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا فعل جو ہے وہ کسی قرینہ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرینہ جو ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے کہ یہ فلاں قرینہ ہے، بلکہ یہ قرینہ کسے بولتے ہیں اردو کے، کس کو بولے گے قرینہ؟ کوئی کرے اس کی تعریف. ہاں جی یہ لفظ استعمال ہوتا نا قرین قیاس، قرینہ کہ مطلب وہی آدمی کو قرین. پتہ ہے کہ وہ عقل کے اندر، وہ ذہن میں یعنی کہ وہ کوئی پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جو دلالت کرے. قرینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ پتہ ہے کہ اس وجہ سے یہ فعل حذف ہوا، ایسے بے تکا نہیں حذف ہو جاتا بلکہ اس کو جو ہے وہ کوئی قرینہ وہاں موجود ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اب کیا مثال دیں اس کی، اس آگے مثال دی ہوگی انہوں نے، ہاں انہوں نے آگے مثال دی ہوگی، وہ دیکھیں گے ہم. اچھا جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے اہلن و سہلن کہہ دیتا ہے. اہلن آنا و سہلن یہ جو ہے وہ خوشگوار. اب یہاں اس نے جو ہے وہ فعل حذف کر دیا، اصل لفظ تھا اتیت اہلن، اتیت اہلن و وتیت سہلن. اتیت کیا لکھا ہوا ہے؟
أتيت أهلا أتيت أهلا وتئت سهلا. ہاں أتيت أهلا وتئت سهلا. اہلا سہلا. ہاں جی تو اب یہاں جو ہے وہ دو یہ دفعہ آ گیا ہے. اچھا اب اس میں جو ہے یہ میں ایک منٹ کتاب کھولوں اپنے، مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا، ہلکا ہلکا کم نظر آ رہا ہے. اچھا اتیت اہلن ووتئت سہلن، کہ اتیتا کا مطلب ہوتا ہے آئے ہو آپ. یہ اتیتا تا کے اوپر زبر ہے تو یہ حاضر کا صیغہ ہے، جو آپ آئے ہو اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہو. اہلن اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہو، نہ کہ غیروں میں. اور وتئت سہلن اچھی وتئت سہلن نرم اور خوشگوار جگہ پر وارد ہوئے ہو، آپ پر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہے. تو یہ جو ہے آپ آئے ہو اس کو حذف کر دیا، بس جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اہلن اہلن آنا، یعنی کہ اپنے ہی آدمیوں میں وہ آنا. آنا تو پیچھے آتی تو کا مطلب ہے نا. اب اس کا جو ہے وہ خالی اہلن کا مطلب جو ہے وہ بنے گا اپنے ہی آدمیوں میں. ہاں اس کا یہی ترجمہ بنے گا نا، اپنے ہی آدمیوں میں. اسی طرح وتئت کا مطلب جو ہے وہ بنے گا، ایک منٹ، اچھا جی. تو یہاں پر جو ہے یہ اتیتا اور وتئتا جو ہے ان دونوں کو حذف کر دیا گیا. تو یہ اسی طرح جو ہے جیسے ڈرانے کے موقع پر آگے لکھا ہوا دوسری مثال، ڈرانے کے موقع پر ایاک والاسد، یعنی اتقی نفسک من الاسد. جیسے مثال کے طور پر یہ میں اردو میں مثال دیتا ہوں، یہ تو انہوں نے عربی میں مثال دی ہوئی ہے. تو کوئی جنگل کے اندر چلا جائے تو اب کوئی پیچھے سے شیر آ جائے تو وہ اونچی آواز سے جو ہے وہ شیر 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 اس طریقے سے چلائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا، بلکہ وہ کہے گا شیر شیر شیر. تو اب وہ ڈرانے کے موقع کے اوپر جو ہے نا، یعنی کہ وہ اس کے فعل کو حذف کر دیا کہ شیر آ گیا، اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا. تو بلکہ خالی شیر کا لفظ جو ہے وہ بول دیا. اب یہاں انہوں نے عربی میں مثال دی ہوئی، اس کو دیکھیں ایاک والاسد. اب ایاک والاسد کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، بچاؤ شیر سے. اتقی نفس کا اپنے آپ کو جو ہے وہ شیر سے بچاؤ. اتقی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یعنی کہ بچانا یا ڈرنا. تقوی اختیار کرنا، وہ سے بھی اتقی تقوی اختیار کرنا، تقوی بھی ڈرنے کو ہی بولتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہاں اتقی کا ترجمہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ ڈرنا یا بچانا. بچاؤ نفس کا اپنے آپ کو من الاسد شیر سے. تو اب یہاں جو ہے وہ چونکہ کوئی کرینہ ہے، کرینہ کیا ہے کہ یہاں وقت
اتنا نہیں ہے، وقت تھوڑا تنگ ہے، تو اگر جو ہے وہ اس کو بولے گا کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ شیر آ گیا، تو اب اس طریقے اتنا لمبا جملہ بن جائے گا، تو وہ تو پھر بات جو ہے وہ اتنی دیر میں چاہے شیر آ کے جو ہے وہ چیر پھاڑ بھی کر دے۔ اچھا، یہاں اتقی فعل محذوف ہے، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یا غلام زیدن، اے زید کے غلام۔ اب یہاں یا غلام زیدن، اے زید کے غلام، اب یہاں شروع میں جو فعل ہے ادعو، پکارتا ہوں میں زید کے غلام کو، تو یہاں ادعو فعل جو ہے وہ اس کو حذف کر دیا گیا، یا حرف ندا ہے، اور غلام زیدن جو ہے یہ منادہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اسی کی مثالیں دے رہے ہیں، ایک ہی بات کے اوپر یہ انہوں نے یہ اتنا لمبا جو ہے وہ 3-4 مثالیں دی ہیں تاکہ یہ بات جو ہے واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ 7-8 لائنوں کے اندر جو یہ مثالیں دی ہیں یہ ایک ہی بات کی مثالیں دی ہیں تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی، میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی استاد جی آپ یہ سر جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، آگے تنبیہ کے نام پہ جو ہے لکھا ہوا تنبیہ، یہ بہت، ہاں جی ہاں جی، بس یہ بات ذہن میں رکھے، کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی کرینے کی وجہ سے، کسی وہ کرینے آپ نے پڑھ لیے ہیں، کون کون سے کرینے کی وجہ سے، تو اب وہ جو ہے نا فعل کو حذف کر دے، یہ ایک جو جگہ بہت جگہ پر ہوتا ہے، اردو کے اندر بھی بے شمار جگہ پر ہوتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے پانی لے کر آؤں، آپ اس کو کہیں گے جی، آپ یہ نہیں کہیں گے ہاں جی جی لے آؤ پانی، آپ کہیں گے ہاں جی، بس اشارہ کر دیں گے، تو وہ سب کچھ کلام کو حذف کر دیا، فعل کو حذف کر دیا، اس کو ہاں جی ہاں۔ اس طریقے سے بے شمار جگہ پر جو ہے یہ فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی بسا اوقات جو ہے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اب وہاں جو ہے وہ اصل میں جب آپ ترکیب پڑھیں گے تو ترکیب کے اندر یہ چیز کام آئے گی آپ کو، ترکیب کے اندر پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں فعل کہاں سے آ گیا، کیسے پتہ چلا یہاں حذف ہو گیا، وہ آپ کو کرینے کی وجہ سے جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں فعل حذف ہوا ہے۔ جیسے اردو کے اندر جو ہے شعر شعر شعر، اب وہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ وہی اس کی کریں گے کہ یہاں اس کا مطلب، میرا مطلب، آپ سے پوچھے گا بھائی شعر کا مطلب کیا ہے، وہ کہے گا میرا مطلب یہ ہے کہ شعر آ گیا ہے، تو وہ خود اپنی تشریح کر دے گا میرا مطلب یہ ہے کہ شعر آ گیا ہے، تو اب وہ آ گیا جو ہے یہ فعل کو حذف کر دیا۔ اچھا، تو آگے جو ہے وہ انہوں نے تنبیہ لکھی ہوئی ہے، یہ تنبیہ بہت ہی اہم ہے۔ ہاں، یہ تنبیہ جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے انہوں نے تنبیہ کر دی۔ اب یہ تنبیہ کو سمجھنے سے پہلے یہ جو انہوں نے اوپر بات کی ہے کہ یا حرف ندا ہے، غلام زیدن منادہ ہے، یہ بات آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے پڑھی تھی، ندا اور منادہ، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا ندا کسے کہتے ہیں اور منادہ کسے کہتے ہیں۔ ہاں جی، معلوم ہے نا ندا کسے کہتے ہیں اور منادہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ندا کا تو پتہ ہے لیکن منادہ کو نہیں پتا استاد جی۔ ندا وہ حرف کو بولتے ہیں جس حرف کے ساتھ ندا کی جاتی ہے، جیسے یا، اے، یہ ہے حرف ندا، اور منادہ اس کو بولتے ہیں جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں نا، یا غلام زیدن، اے غلام، اے زید کے غلام۔ اب یہاں جو ہے یا تو حرف ندا ہے لیکن آگے پکارا جا رہا ہے زید کے غلام کو، اب یہ زید کا غلام جو ہے یہ منادہ بن گیا، منادہ مفعول کا صیغہ نا، تو مطلب جس کو پکارا گیا، اس کا ترجمہ منادہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جس کو پکارا جائے اس کو منادہ کہتے ہیں۔ تو جس کو بھی پکارا جائے، جو بھی حرف ندا ہے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ، اب یہاں جو ہے یا حرف ندا ہے، لفظ اللہ جو ہے وہ منادہ ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے ندا اور منادہ، ندا کے لیے منادہ ضروری ہے، آپ صرف حرف ندا کو لے کر آ جائیں اور کسی کو بلائیں نا، ایسے نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف یہ کہہ دیں یا اے، اب وہ کوئی بندہ کہے گا بھائی اے کا مطلب کیا ہے، کس کو پکار، تو یہ ندا کے لیے منادے کا ہونا ضروری ہے، ندا جو ہے وہ منادے کے بغیر نہیں آئے گا۔ اب جو ہے وہ منادہ اگر تو مضاف ہے، وہ جو منادہ ہے عربی کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ پیچھے مضاف مداخلے کی مکمل تحقیق اور مکمل اس کا باب، اس کی پہچان، یہ آپ نے پڑھ لی تھی۔ منادہ اگر مضاف ہے، یہ دو چیزیں دیکھیں، نمبر 1 منادہ ہو، نمبر 2 مضاف ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منادہ مضاف جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، یہ اصول لکھ لیں، اس کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں۔ منادہ مضاف جو ہے
یہ منصوب ہوتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ منصوب نہیں ہوتا. لیکن اگر منادہ مضاف ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر یا اللہ ہم پڑھیں گے، یا اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ یہ جو ہے، اللہ جو ہے یہ مضاف نہیں ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ نہیں بن رہا. تو اس لیے یا اللہ جو ہے یہ مرفوع ہے، یا محمد ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو بھی اس طرح کا جو جملہ بنتا ہے، جو بھی یا غلام، یا غلام، تو یہ اسی طرح جو ہے، سمجھ آ گئی. لیکن یہ مرفوع بنتا ہے. لیکن جو ہے جب اس کو آپ مضاف مضاف الیہ بنا دیں گے، جیسے یا غلام، اب غلام زید، غلام زید کا غلام، اب یہاں یا غلام زید نہیں آئے گا، بلکہ اب یہاں ایٹومیٹک ہی غلام کے اوپر جو ہے وہ زبر آ جائے گی، منصوب آ جائے گا، یا غلام زید آئے گا، یا غلام زید نہیں آئے گا. ہاں جی، سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئے؟ یہ سر جی میں کیسے پتہ چلے گا یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا ہے؟ پیچھے آپ تو نے پورا ہمیں ادھر باب پڑھا ہے، زبر پیش ہو. پورا آپ نے پیچھے باب جی پڑھا جی، ہے مضاف مضاف الیہ کی پہچان کا، تو وہ تو آپ نے واضح طور پر میں نے آپ کو پہچانیں بتائی ہوں نا. اس کو آپ کو ایک اس میں پہچان تو بتا. ہمیں، اس میں تو ہم نے، آپ نے اردو میں ہم نے اس کی پہچان ہم نے یاد رکھی ہے، کا کے کی آپ نے مثال دے دی. عربی کے اندر زید بھی وہاں کا غلام، جب کا عربی کے اندر بھی پڑھی تھی آپ نے کہ مضاف جو ہے اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہو سکتا، مضاف کے اوپر تنوین داخل نہیں ہو سکتی، مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوگا. تو یہ تو بات واضح ہے کہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے سر جی. ترجمہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ مضاف مضاف الیہ کی پہچان جتنی آسان ہے، اتنی تو کسی چیز کی بھی پہچان آسان نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر سب سے زیادہ آسان جو پہچان ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی ہے، کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو اردو کے اندر بھی پہچانیں بتلائی تھی کہ آپ فوراً ترجمہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ترجمے کے اندر آپ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا. کہا کیا کہ را رہ ری یہ لفظ لے کر آنا، 6 لفظ اگر آتے ہیں تو یہ سمجھ لیں مضاف مضاف الیہ ہے. میرا غلام، میری کتاب، میرا قلم، یہ جو ہے نا مضاف مضاف الیہ بن گیا. تو یہ اسی طرح جو ہے زید کا غلام، زید کی کتاب، زید کا قلم، اب یہ کا کیا کی را رہ ری آ گیا، تو یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ بن گیا. تو یہ اردو کے اندر. عربی کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی، تو اب وہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، پھر اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ ظاہری بات ہے مجرور ہوگا. تو اب یہ عربی کے اندر پہچان آ گئی. ہاں، یہ دونوں چیزیں، غلام زید، زید کا غلام. جیسے دیکھیں نا، اب اردو کے اندر ہم نام پکارتے ہیں عبد اللہ، یہ عبد اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ اللہ کا بندہ، عبد اللہ اللہ کا بندہ. اسی طرح جو ہے وہ عباد اللہ اللہ کے بندے. یہ جتنے بھی ڈبل نام ہیں یہ مضاف مضاف الیہ ہیں. عبد الکریم کریم کا بندہ، عبد الوہاب وہاب کا بندہ، عبد اللطیف، عبد الشکور، یہ جتنے بھی جو ہے وہ عبد کے ساتھ نام ہے سارے کے سارے مضاف مضاف الیہ ہیں. بات واضح ہو گئی آپ کی جو ہے نا. اب وہ جتنے بھی نام ہیں آپ کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ دوسرا میں نے بتایا تھا جتنی بھی ضمیریں ہیں، وہ جو ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے، یا کیا اس کا نام ہے کاف ضمیر ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہم ضمیر ہے، ہما ہوا ہما ہم ہو ہما ہم ہیا، یہ جتنے بھی ضمیریں ہیں یہ جو جی سر جی. ہاں جی سمجھ آ گئی. یہ جتنے بھی ضمیریں ہیں یہ میں نے بتلایا ہے کہ یہ متصل والی ضمیریں جو آپ نے پیچھے پڑھی تھی، یہ اگر کسی اسم کے ساتھ آ جاتی ہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. لہو، لہو، لہم ہے، لکا، لکی، یہ سارے مضاف مضاف الیہ. لام مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ. آپ کے لیے یہ سارے مضاف مضاف الیہ بنے گے. یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی، جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا، اب عبداللہ والی مثال. اب عبداللہ میں دیکھیں عبداللہ، اب آپ کسی کو بھی پکاریں گے یا منادہ کے ساتھ پکاریں گے، یا زیدو،
یا بلالو یا ناصرو یا ابراہیم. تو اب یہ اس طریقے سے بلائیں گے. لیکن جو دوسرے نام ہیں مضاف مضاف الیہ والے نام ہیں جیسے عبداللہ ہو گیا, اب اس کے اندر جو ہے یا عبداللہ نہیں پکاریں گے بلکہ یا عبداللہ, دال کے اوپر زبر لے آئیں گے, یا عبداللہ پکاریں گے. ہاں دوسرے نام جو ہے وہ یا زیدو یا غلام وہ سارے, لیکن جو عبداللہ والے نام ہے وہ یا عبداللہ, ہاں یا عبداللہ یا عباد اللہ. تو یہ سارے جو ہے وہ دال کے اوپر پھر زبر آ جائے گی. یہ اسی طرح یا غلام یہ الزید زبر کا مقصد اب منصوب ہے, یہ زبر منصوب. ہم نے کیوں لگا دی اس پہ؟ یہ اصول پر ہے نا, تنبیہ اسی وجہ سے بتا اچھا رہے ہیں. اچھا تنبیہ یہ ہے کہ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا, یہ اسی بات کو سمجھا رہا ہوں. منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا, یہ اصول انہوں نے بتلا دیا. جیسے یا غلام زیدن ہے, یا غلام زیدن نہیں ہے. یا مشابہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو, مشابہ کی مضاف ہو, جیسے یا قارئن کتابن, اے کتاب کے پڑھنے والے. اب یہاں ہے تو موصوف صفت, لیکن جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ترجمے کے اندر کے آ رہا ہے, یا قارئن کتابن, اے کتاب کے پڑھنے والے. یا نکرہ غیر معینہ ہو, ہاں نکرہ غیر معینہ, نکرہ کوئی غیر معینہ جو آپ نے پیچھے نکرہ کی مثالیں پڑھی ہیں, جیسے یا رجلن خذ بیدی, اے آدمی خود پکڑ لو, بیدی میرے ہاتھ سے, جو چیز ہے میرے ہاتھ سے پکڑ لو. اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے, جیسے یا زیدو, منادہ جو مفرد ہوگا جو اکیلا ہوگا, مفرد ایک لفظ ہوگا جو یا زیدو یا غلام یا یعنی کہ قاری, یا یہ سارے جو مفرد ہے یہ معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوگا. ہاں معرفہ ہوگا, ایک مفرد ہو دوسرا معرفہ ہو, ایک مفرد ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ معرفہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ رفع کی علامت جو ہے وہ آئے گی, جیسے یا زیدو. اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ اگلی بات آ گئی, یہ اگلا ابھی وقت آپ کا ختم ہو گیا, تو یہ بات پڑھ لیں تو پھر اس میں جو ہے نا فرماتے ہیں کہ منادہ اگر جو ہے وہ معرف باللام کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا, معرف باللام, یہ تھوڑا بتا دیں, شاید معرف پڑھا ہوا ہم باللام نے. جس کے اوپر الف لام ہو, منادہ ایسا منادہ جس کے شروع میں الف لام آ جائے, یہ ہاں جس کو الف لام یہ کے ساتھ الرجل. الف لام کے ساتھ سجایا گیا ہو. تو اب جو ہے وہ اس کے ساتھ جب یا آ جی جائے گا ٹھیک. تو یا الرجل ہم کیسے کہیں گے, یہ تو جملہ ہی نہیں پورا ہو سکتا, یا الرجل ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر اس میں فرماتے ہیں کہ ایہا کے ساتھ فصل کرنا لازمی ہوگا. فصل کا مطلب یہ ہے کہ یا کے درمیان اور الرجل کے درمیان ایہا جو ہے وہ لازمی لے کر آئیں گے, یا ایہا الرجل, یا ایہا الناس, یا ایہا الذین, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. مدثر کے شروع میں الف لام ہے اس لیے الف ایہا آیا, مزمل کے شروع میں المزمل ہے اس لیے جو ہے وہ شروع میں الف لام آ گیا. اسی طرح جو ہے وہ جو میں نے دوسری مثالیں دی, تو یہ جب بھی وہ منادہ یعنی کہ معرف باللام ہو, الف لام آ جائے, تو پھر منادہ کے بعد جو ہے وہ یا ایہا کے ساتھ جو ہے وہ فصل کرنا ایہا لازمی لے کر آئیں گے. سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی, بہت آسان ہے. ہاں بس اس کو یاد کر لیں, پھر آگے شاید ترخیم والا جو ہے وہ ہم یہاں کل پڑھیں گے, زیادہ نہ ہو جائے. تو بس آپ اسی کو جو ہے نا وہ تکرار وغیرہ کر لیجیے گا. جی السلام علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. چلے گئے ہیں بلال صاحب, چلے گئے ہیں محمد بلال خان صاحب, پھر آ گئے. ماشاء اللہ. کیا حال ہے جی محمد بلال صاحب, ٹھیک ہے؟ بھائی بات سب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام قادر صاحب کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت, ٹھیک ہے جی؟ جی اللہ اچھا کا کچھ شکر ہے, بٹ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ پڑھنے کا, سبق پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یار واقعی کچھ سمجھ آ گئی مصروفیت کچھ نہ کچھ؟ ہاں؟ پر گزارا کر رہے ہیں, بس میں استاد کچھ جی سے سوال کرتے ہیں.
یہ हाँ اصل میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں जी, نا، बहुत یہ अच्छी बात है। زبر زیر پیش کی بات موقع پہ بات سمجھ آ جاتی ہے جو استاد جی بتاتے ہیں. اب جس हाँ طرح ہم نے जी پیچھے جو پڑھے ہیں نا، وہ جب یہ سارے مکس ہوتے ہیں نا آگے جا کے، پھر تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں. موقع پہ جو پہلے چیزیں پڑھی ہیں وہ تو سمجھ آ گئی تھیں. اب یہ ساری جب مکس ہوتی ہیں پھر یہ سمجھ نہیں آتی. اصل میں ہماری وہ مشق نہیں ہوتی نا. یہ جس طرح ایک چیز کو پڑھا ہے، اس کی مثالیں، ان کو مثالوں کو حل کریں تو پھر اس سے چیز اور اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو ہم مثال وغیرہ کوئی بھی حل نہیں کرتے، یا کوئی مثالیں، یا کوئی ہمیں اسائنمنٹ نہیں ملتی نا. کوئی हाँ اسائنمنٹ जी ملے نا تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر ہم اس کو خود سے کوشش کریں بھئی ہاں بھئی یہ کیا چیز ہوگی. تو وہ ہم وہی جو پڑھتے ہیں کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو پھر اسائنمنٹ کوئی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے सही बात है, अभी तक हम गुजारा ही कर रहे हैं, अभी ہاں तक ابھی आज تک جو استاد جی آتے ہیں پوچھتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کسی کو آ رہی ہے نہیں آ رہی تو بس آگے استاد جی بھی پڑھا رہے ہیں. ایک ہو نا مشق लग ہو، रहा جس سے بھی یہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں منصوبات، پڑھے ہیں منصوبات کی پہلی قسم پڑھے ہیں یا دوسری. تو اس میں جب اس کے है ساتھ کی مثالیں ہم تھوڑی سی پڑھیں گے، خود سے اس کو کوشش کریں گے، پھر خود سے کوشش کریں گے हाँ اس میں مضاف ہے، مضاف الیہ کیسے ہے، یہ منصوب ہے، رفع اور یہ نصب، یہ ساری چیزیں پھر اس کو خود سے کوشش کریں گے تو پھر بڑی آسانی ہوگی. پھر اس طرح سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے گی. सही बताया, बेशक बेशक बिल्कुल. बस अभी लगे, अल्लाह करे आगे कुछ ना कुछ समझ आ जाए इंशाल्लाह. उस्ताद जी आगे, उस्ताद जी पहुंच جی गए. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی سبق پڑھ لیتے ہیں آگے آگے، پھر اس کے بعد پچھلا سبق سنیں گے بھائی آپ حضرات سے. ठीक है उस्ताद इंशाल्लाह. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. الا یہ حرف تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہے خبردار. کل کا معنی ہے سارے ہو گئے. کم مخاطب کی ضمیر ہے. راعن چرواہے کو کہتے ہیں. نگران کے معنی میں بھی آتا ہے، کوئی بندہ نگرانی کر رہا ہو، نگہبان ہو، اس کے معنی میں بھی آتا ہے. واو کا معنی اور ہو گیا. کلکم کا معنی تم سب. مسئول کا معنی پوچھا جائے گا. رعیہ کا معنی ہے رعیہ، یعنی جو لوگ کسی انسان کے ماتحت ہوں ان کو رعیہ کہتے ہیں. جیسے بیوی بچے ہو گئے،
غلام نوکر خادم ہو گیا، یہ رعیہ کے اندر داخل ہے۔ معنی اس کا یہ ہے الا کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، الا کلکم راعن، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک راعن نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا عن رعیتہ، اس کی رعایا کے بارے میں۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ جس جگہ انسان کی نگرانی جس کے اوپر ہوگی اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی نگرانی کی تھی، وہ آپ کی نگرانی میں تھا، آپ کی نوکری کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، آپ کی بیوی تھی، آپ کے بچے تھے، آپ کی ان پر نگرانی تھی، آپ بتائیے کہ کتنا ان کو دین پر لگایا ہے۔ کتنا اس کو دین سکھایا ہے۔ تو جو انسان نگران ہے، چاہے وہ امام ہو، اپنے مقتدیوں کا نگران اور نگہبان ہے، گھر والا ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کا نگران ہے، اسی طرح ایک عورت بھی نگران ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ مرد تو چلا جاتا ہے، پھر عورت نگران بن جاتی ہے بچوں کی۔ تو جو انسان نگران ہے، جس کا بھی نگران ہے، ہر نگران سے پوچھا جائے گا، جس کا نگران ہے، جو ماتحت لوگ ہیں ان ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنا دین ان کو سکھایا تھا۔ اب ترجمہ دیکھیے، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ اگلی حدیث دیکھیے بھائی، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ یہ حدیث پاک ہے۔ احبو کا معنی ہے اسم تفضیل کا صیغہ، اس کے معنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز۔
बिलाद बलद की जमा है, बलद शहर को कहते हैं। इला हरूफ जारा में से है, जिस ये इसम पर दाखिल होता है, जिस इसम पर दाखिल होता है उसको जेर दे देता है। इला हरूफ जारा है, अल्लाह, ये अल्लाह का नाम है, मैंने आपको बताया था अल्लाह किसको कहते हैं। उस जात, उस वाजिबुल वजूद जात को कहते हैं जो तमाम सिफात कमाल को जामे हो। मसाजिद, मस्जिद की जमा है जिस जगह सजदा किया जाता है। वो का माना और हो गया। अब गज़ु का माना सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज, मबगूज चीज। बिलाद बलद की जमा, इसका माना शहर हो गया। इला अरूफ जारा में से है, इसका माना तरफ। अल्लाह से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम है। अस्वाक, सौक की जमा, इसका माना बाजार आता है। मतलब ये है, इस हदीस पाक का तर्जुमा यह है कि सब शहरों में से सबसे ज्यादा उस्ताद जी, पसंदीदा। जी उस्ताद जी। जी, ये अस्वाकु हाका का मत क्या मतलब है? इसका माना है बाजार। सूक पे जमा है, सूक बाजार को कहते हैं। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि, सबसे ज्यादा महबूब। बिलाद का माना तो शहर होता है, मैंने आपको बताया। यहाँ शहर से मुराद जगह है। मतलब यह है सबसे ज्यादा महबूब चीज, जगहों में सबसे ज्यादा महबूब जगह, सबसे ज्यादा महबूब जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत को मसाजिदुहा, मस्जिदें हैं। सबसे ज्यादा महबूब चीज अल्लाह को मस्जिद है। अब गज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा, और सबसे ज्यादा महबूब चीज अल्लाह को वो जगह है अस्वाकुहा, जो बाजार हैं। बाजार अल्लाह को पसंद नहीं है। ये इस पाक तर्जुमा, इस हदीस पाक का तर्जुमा है। अब यहाँ देखिए, दो चीजों का तज़किरा आया, एक मस्जिद का और एक बाजार का। मस्जिद अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा चीज है, और जो बाजार है वो सबसे ज्यादा मबगूज है। मस्जिद पसंदीदा क्यों है? ये इसलिए पसंदीदा है कि मस्जिद में जो इंसान आ जाता है वो नेकी करता रहता है, गुनाह नहीं करता। इसके बरखिलाफ जो बाजार है उसमें ज्यादातर गुनाह हो जाते हैं। एक तो ये चीज हो गया कि मस्जिद जो अल्लाह को पसंद है, जगहों में से सबसे ज्यादा महबूब जगह वो अल्लाह को मस्जिद है। एक तो वजह मैंने ये बताई कि मस्जिद में गुनाह नहीं होते, नेकी होती है, इसलिए अल्लाह को मस्जिद पसंद है। बाजार में गुनाह होते हैं, इसलिए मबगूज है। दूसरी वजह यह भी है कि मस्जिद फरिश्तों की रहने की जगह है, बाजार शैतानों की जगह है। तो मस्जिद चूंकि फरिश्तों के रहने की जगह है, इसलिए मस्जिद के बारे में कहा गया कि सबसे ज्यादा महबूब चीज है अल्लाह को। अब गज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा, और सबसे ज्यादा मबगूज चीज जगहों में अल्लाह को बाजार है। ये मैंने आपको बता दिया, बाजार में शैतान होता है, शैतान की जगह होती है, इसलिए सबसे ज्यादा मबगूज है।
समझ में आ गई बात कि नहीं समझे भी हजरात? आ गई उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भी तर्जमा तर्जमा सुना, ये भी पिछली हदीसों का। पिछली हदीस मुबारक का बिस्मिल्लाहिर्रहमान तर्जमा सुना है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम من حسن इस्लाम المرء تركه ما لا यानी। इस्लाम की खूबी कि आदमी के मर्ई का मतलब आदमी, इस्लाम के आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो तर्क कर दे ला यानी मा ला यानी बातों को, फजूल बातों को, जिसका कोई फायदा ही ना हो। मिन हुस्न इस्लाम मर्ई तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम की खूबी है कि वो तर्क कर दे ला यानी फजूल बातों को। अच्छी बातें कर सकता हो तो करे, नहीं तो खामोश रहे। जी भाई, और कोई साथी सुनाए भाई? और कोई साथी सुनाए भाई? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन हुस्ने इस्लामी मर्ई तरकहु मा ला यानी। मन हुस्ने इस्लामी मर्ई तरकहु मा ला यानी। ये मन नहीं, ये आदमी मिन के मिन इस्लाम की खूबी ये है, मिन हुस्ने इस्लाम, जी ठीक है। जी भाई। आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो तर्क कर दे फजूल चीजों को और खामोश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन उस्न इस्लामिल मरह तरकहु मा ला यानी इंसान की इस्लामी खूबी ये है कि वो इन चीज़ों को छोड़ दे जिनमें फ़ायदा न हो, यानी ला यानी फजूल बात, जिसका न दुनिया का फ़ायदा हो यानी न दीन का फ़ायदा, उसको ला यानी कहते हैं। यानी इस्लाम में इंसान की खूबी वो ही है जो इनको छोड़ दे, फजूल बातों को छोड़ दे, इसमें उसकी खूबी है, उसकी इस्लाम की खूबी यही है। जी पे कोई और साथी सुनाए भाई? कम मिन साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैस लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। कितने रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं, लैस लहू जिनको, मिन सियामिही जिनको रोज़ा रखने, इल्ला ज़मा कुछ हासिल नहीं होता, और वकम मिन क़ाइमिन लैस लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और बहुत से शबे बेदार ऐसे हैं जिनको रात के जागने के अलावा कुछ हासिल नहीं। बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनको भूखा रहने के सिवा कुछ हासिल नहीं, और बहुत से रात को जागने वाले ऐसे हैं जिनको रात के जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी कम भाई मिन आपको साथ सुना है। साइम लैस लहू मिन सियामिही इल्ला ज़माहु व कम मन काइम लैस लहू मिन क़ियामी इल्ला सहीर। बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें इनके रोजे से सिवा प्यासा रहने का कुछ हासिल नहीं होता, यानी ये प्यास भूख लगती है, इनको कुछ भी नहीं मिलता। और बहुत से ऐसे शब्बेदार ऐसी होती जिन्हें जिन्हें सिवा बेख्वाबी की यानी शब्बेदारी कुछ हासिल नहीं होता, यानी मतलब रोजे की वो एहतियात नहीं करते हैं और बचते नहीं हैं गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी को तो कुछ भी नहीं मिलता सिवाय भूखे प्यासे रहने की। और बहुत से ऐसे शब्बेदार होते हैं यानी ऐसे जागते रहते, अल्लाह की नाफरमानी करते करते कुछ भी नहीं है, तो उनको सिवाय जागने को कुछ नहीं मिलता है। जी भाई और कोई साथी सुनाए भाई। मेरे ख्याल में हजरात बाकी सोए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु बनी आदम खताहन व खैरु खताईन अत्तवाबून। तमाम बनी आदम खताकार हैं और बेहतरीन खताकार वही हैं जो तौबा करने वाले थे। ये इंसान से खताएं होती हैं, इंसान है, और बेहतरीन खताकार वही है जो तौबा करते रहते हैं, हर वक्त अल्लाह के हुजूर में तौबा करते हैं। जी भाई जो सबक पढ़ा है, जिन दो हदीसों का सबक पढ़ा है, इनका तकरार कर लेंगे आप हजरात। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अला खबरदार, कुल्लुकुम कुल्लुकुम तुम सारे के सारे, राइन चरवाह चरवाहे हो। इसका मतलब है निगरान। व कुल्लुकुम और तुम सारे के सारे, मसऊलुन सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, अन बारे में, रइयती उसकी रियाया के बारे में। तुम खबरदार, तुम सारे के सारे निगरान हो और तुमसे तुम्हारी तुम्हारे रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ु व अबगज़ु व अबगज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। अहब्बु का मतलब है सबसे ज्यादा महबूब चीज, पसंदीदा चीज। अल बिलादी बलद की जमा, ये इसका मतलब है शहर, इससे मुराद जगह है। इला हरूफ जारा में है, जब ये किसी इसम पर दाखिल हो तो उसको ज़ेर कर देता है। इल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह। मसाजिदुहा मस्जिद की जमा है। वह अबगदु और सबसे ज्यादा मबगूज चीज, इल्लाह अल्लाह के नज़दीक है। अस्वाकुहा बाजार है। सूक की जमा, से मुराद बाजार है। सबसे ज्यादा जो महबूब चीज अल्लाह ताला को पसंद है वो मस्जिद है, और सबसे ज्यादा मबगूज चीज जो अल्लाह के नजदीक है वो बाजार है। मस्जिदें अल्लाह की याद करने की जगह हैं, और बाजार शैतान के, जहाँ गुनाह होते हैं, मस्जिद में आमाल नेकियां होती हैं। इसलिए जो मस्जिद अल्लाह की महबूब चीज़ है, और बाजार अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ है, क्योंकि वहाँ गुनाह होते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتی الا خبردار کلکم تم سب راعٍ نگہبان ہیں و کلکم اور ہر ایک سے مسئول پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا عن رعیتی اور اس کے رعیت کے بارے میں یعنی خبردار تم سب سے پوچھا جائے گا اپنے رعیت کے بارے میں اپنے ماتات کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کو کتنے دین پر لگایا اللہ کی طرف ان کو کتنے بلایا یعنی جو گھر کے سربراہ ہے اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے اس کے گھر کے بارے میں گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو بڑا ہے محلہ کو اس کے محلہ کے جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا جو امام صاحب ان کے مقتدیوں کے بارے میں اسے پوچھا گیا جو گھر کا سربراہ ہے اس کے گھر والے اس کے بال بچوں کی اور بیوی ہے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے قیامت کے دن یعنی ان کو اللہ کی طرف کتنے بلایا کتنے اللہ سے ان کو ڈرایا کتنے دین پر ان کو لگایا چلایا دوسری حدیث حب البلاد الی اللہ مساجد اللہ کو محبوب ہے سب سے زیادہ یعنی جگہ مسجد ہے اللہ کی نزدیک محبوب ترین جگہ شہروں میں مسجد ہیں یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مسجد ہے کیونکہ اللہ کی پاکی اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اللہ کا گھر ہے مسجد اور وَأَبْغَضُ الْبِلَادَ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اللہ کے نزدیک مبغوض جگہ شہر بازار ہیں اللہ کو ناپسند ہے بازار سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ وہ مسجد اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس میں بازار شیطان کا اڈا ہوتا ہے نا جی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے اور اسی طرح جو اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا یعنی اللہ کا جھنڈا ہوتا ہے اس کی طرف ہاتھ میں تو ناپسند جگہ اللہ کو بازار ہے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس لیے اللہ کو ناپسند ہے یہ جگہ اور اللہ پاک کو محبوب اپنا گھر مسجد بھائی بات صاحب آج نظر نہیں آ رہے ڈاکٹر حضرات جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ڈاکٹر حضرات نظر نہیں آ رہے عمر فاروق صاحب بھی نظر آ رہے ہیں عابد فضیل صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ان کے کوئی فوتگی ہوئی ہے انا للہ ان و کی انا الیہ تو وہ انہوں نے گروپ میں میسج بھی کیا تھا اچھا اچھا اللہ مغفرت فرمائے اللہ اچھا اچھا عمر فاروق صاحب چلے گئے ہیں شاید اچھا جی فوتگی کس کی ہوئی ہے کن کی یہ فضیل صاحب کی اچھا جی اللہ مغفرت فرمائے عمر فاروق صاحب بھی ادھر گئے ہیں ان کے پاس
نہیں اس کا نہیں پتا ہے. ساتھی اس وقت کم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے. ویسے تفسیر بھی ماشاءاللہ نا یہ 12 لوگ ہوتے ہیں نا جی. بس ایسا ایسا بس کیونکہ نیند بھی آتی ہے پھر کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا. اچھا ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے. اور آپ سنیں آپ کی کیا شروع میں سے مصروفیت ہے؟ ماشاءاللہ بس فی الحال تو بس یہ ابھی کھیتی باڑی فی الحال ہو رہی ہے نا الحمدللہ نا جی. انی پین لگی ہوئی ہے، ابھی انگور کا سیزن ہے الحمدللہ ہمارے یہاں میں نا جی. اس میں بس کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا جی. اچھا باقی اچھا. جماعتیں ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں میں نا جی. باقی تو جماعتیں الحمدللہ آئی ہوئی ہیں، سال کی 2 جماعتیں ہیں. ماشاء اللہ مستورات ماشاء اللہ. یہ فضل کون سے آباد کی علاقے میں؟ ہمارے یہاں میں مستونگ ہے نا، مستونگ کوئٹہ قریب ہے نا جی. اچھا اور اچھا مستورات کی ٹھیک. جماعت بھی آئی ہوئی ہے، آباد کی ایک جماعت ہے مستورات کی، وہ بھی آئی ہوئی ہے ماشاء اللہ. اب کافی جماعتیں نکل رہی ہیں نا جی. اس میں صحیح. اجلت نصرت کر رہی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اب اس وقت ہمارے یہاں میں بس سیزن یہ ہے زیادہ تر سبزیوں کی اور یہ انگور وغیرہ کی نا جی. اب پھر یہ 2-1 مہینے مصروفیت زیادہ ہے، اس کے بعد پھر مصروفیت کم ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو لائٹ کتاب لائٹ سبق بغیر لائٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ساجی شروع کریں.
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा सबक नहीं हो रहा आपका? जी हो रहा है उस्ताद जी, अभी नेट का जरा मसला बन रहा है। उस्ताद जी आ गए, उस्ताद अशर साहब आ गए। अच्छा अच्छा, अभी डिस्कनेक्ट हो गए या सबक खत्म कर दिया? उस्ताद मोहतरम आ गए। अभी हमारे मेरे से यहाँ नेट इधर नहीं चल रहे हैं, कभी गड़बड़ ऊपर नीचे होता है। उस्ताद मोहतरम आ गए, मेरे ख्याल चलेगा वापस। अच्छा, मीटिंग बंद कर दूं फिर अगर क्लास हो चुकी है आपकी? जी उस्ताद जी भी तो इतने हैं, पर अभी उस्ताद जी चले गए, बंद कर दे फिर, नहीं हो रहा फिलहाल क्लास। सबक बाकी हो नहव का हो गया तो मौलाना इब्राहिम साहब ने पढ़ाया, जी 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 हो गए। और ज़ात तालिबीन का भी हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। चलिए ठीक है, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ फिर। मौलाना अशरफ साहब मेरे ख्याल ना उनका नेट सही नहीं होगा। जी जी उस्ताद जी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।